نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، یوں ہی گمراہ کرتا ہے انہیں جو جھگڑتے رہتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی معقول دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ یہ طریقہ بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک۔ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مغرور اور سرکش کے دل پر۔ اور فرعون نے کہا، اے حامان بنا میرے لیے ایک اونچا محل، اس پر چڑھ کر میں ان راہوں تک پہنچ جاؤں، یعنی آسمانوں کی راہوں تک، پھر میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے خدا کو، اور میں تو یقین کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور یوں آراستہ کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل، اور روک دیا گیا اسے راہ راست سے، اور نہیں تھا فرعون کا سارا فریب مگر اس کی اپنی تباہی کے لیے۔ اور کہنے لگا وہ جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں دکھاؤں گا تمہیں ہدایت کی راہ۔ اے میری قوم یہ دنیوی زندگی تو چند روزہ لطف اندوزی ہے، اور آخرت ہی ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ جو برے کام کرتا ہے اسے سزا دی جائے گی اسی قدر، اور جو نیک کام کرتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ایماندار ہو، تو وہ داخل ہوں گے جنت میں، رزق دیا جائے گا انہیں وہاں بے حساب۔ اور اے میری قوم میرا بھی عجیب حال ہے کہ میں تو تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف، اور تم بلاتے ہو مجھے آگ کی طرف۔ محترم حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات بینات میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے۔ آپ کو کل والی اور اس سے اگلے دن والی آیت مبارکہ یاد ہوگی، جس میں فرعون کی کئی چالیں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ کون کون سے پینترے بدلتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے۔ آج بھی ایک ایسے ہی اس کی چال کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ فرعون نے جب یہ محسوس کیا کہ اس مرد مومن کی گفتگو حاضرین کو متاثر کر رہی ہے، وہ قبطی بندہ جو اسی کے خاندان کا تھا، جب اس نے اس کے محل میں کھڑے ہو کر مجمع عام کے سامنے اس کو للکارا فرعون کو، اور کہا کہ یہ تو بہت غلط کام کر رہا ہے، اور اس قبطی بندے کی یہ گفتگو اتنی پر اثر اور پر مغز گفتگو تھی کہ فرعون کو اپنے تخت کے الٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اب اس نے کیا کیا، جب اسے یہ محسوس ہوا تو اس نے فوراً پینترا بدلا اور کہنے لگا موسیٰ کی صداقت کو پرکھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں پریشان رہیں اور کسی حتمی فیصلہ پر نہ پہنچ سکیں۔ ابھی ایک بلند مینار تعمیر کیا جائے اور اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کا سراغ لگائیں گے۔ زمین پر تو کہیں، وہ کہنے لگا کہیں بھی نہیں ہے، اگر آسمان پر مل گیا تو ہم بھی مان لیں گے، اور اگر آسمان پر بھی اس کا سراغ نہ ملا تو پھر سب کو یقین ہو جائے گا کہ موسیٰ کی یہ بات غلط ہے۔ پھر اس نے جس بندے کی ڈیوٹی لگائی اس کا نام حامان ہے۔ یہ فرعون کے دور میں تھا اور اس کا چیلا تھا، یہ فرعون کا چیلا تھا حامان جو ہے۔ تو حامان کی اس نے ڈیوٹی لگائی کہ ہمارے لیے ایک ایسا مینار تعمیر کیا جائے جو آسمانوں کی طرف جانے والے راستے ہیں وہاں تک اتنا اونچا وہ مینار ہو، تو پھر اس مینار پر چڑھ کر ہم اس مقام پر پہنچیں گے، اور پھر آسمان میں ہم جھانک کر دیکھیں گے اور پتہ لگائیں گے کہ کیا واقعی کوئی وہاں پر کوئی موسیٰ کا خدا ہے۔ اگر ہے تو ہم بھی مان لیں گے، اور اگر نہ ہوا تو پھر ہم موسیٰ کی اس من گھڑت باتوں کو پس پشت ڈال دیں گے۔ تو حامان یہ وزیر تھا
با تدبیر یہ کام تم کرو۔ وہ کہنے لگا ہمیں ایک اونچا، بہت اونچا مینار تعمیر کر دو، اس پر چڑھ کر ہم آسمان پر چڑھنے کا راستہ دریافت کریں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، یہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے کسی جگہ رسائی حاصل کی جائے اسے سبب کہتے ہیں۔ سبب، یہاں اسباب لفظ آیا ہے، اس سے مراد وہ راستے ہیں جو آسمان کی طرف جاتے ہیں، یا ان سے مراد آسمان کے دروازے جن کے ذریعے آسمان میں داخل ہوا جاتا ہے۔ تو ساتھ ہی یہ اپنی رائے بھی دینے لگا۔ جب یہ بات مکمل ہو گئی نا تو ساتھ پھر بول پڑا، کہنے لگا میری رائے تو یہ ہے، اور جو اس کی رائے تھی اس کی رائے کو بھی خدا نے ظاہر کیا اور کہا کہ وہ کہنے لگا کہ میری اپنی ذاتی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ موسیٰ کی بات میں سچائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ایسے ہی ہم یہ وقت ضائع کر رہے ہیں، یعنی اس کی مکاری، عیاری، ہیلہ سازی، دانستہ انکار حق کے باعث اس کے برے اعمال اسے بالکل جہنم کے کنارے تک لے کر جا چکے تھے، اور اس کی تباہی کا سبب بن چکے تھے اس کے اپنے ذاتی اعمال۔ تو فرمایا رب العالمین خالق کائنات نے کہ اب اس کے لیے مہر لگا دی گئی ہے کہ یہ کبھی بھی رائے راست پر نہیں آ سکتا، چونکہ اس نے ایسے ایسے گناہ کیے ہیں کہ اب اس کی تو توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور اسے ایسا لقب دیا جائے گا کہ جب بھی اس کا نام آئے گا تو لوگ اس پر لعنت برسائیں گے، اس لیے کہ یہ وہ ہے کہ خدا نے اسے پیدا کیا اور خدا کے ساتھ ہی اس نے ٹکر لے لی۔ تو جو خدا کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے پھر قیامت تک مومنوں کی اور خدا کی اور قیامت تک آنے والے مومنوں کی اس بندے پر لعنت برستی ہے۔ تو محترم حضرات یاد رکھیے، فرعون ایک بہت بڑا مکار تھا، اور جو اس کے یہ چیلے تھے، جیسے کہ بالخصوص یہ حامان جو ہے، یہ اس کا وزیر بھی تھا، اس کا چیلا بھی تھا، اور یہ برائی کے اندر اس کے ساتھ برابر کا شریک بھی تھا۔ تو خالق کائنات نے دونوں کی مکاری کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی بھلائی اور نجات کا راستہ وہ نہیں جس پر فرعون تمہیں چلانا چاہتا ہے، بلکہ آؤ میں تمہیں رشد و ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں جس پر چل کر تم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہو، اور وہ راستہ میرے کلیم کی اتباع اور پیروی کا راستہ ہے۔ تو خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے تصدق اور توسل سے ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہے وہ وضو کا ہوتا ہے، اور وضو سے پہلے بھی ایک کام ہے جسے استنجا کہا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ وضو کرنے سے پہلے